نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 5 ہے والمحصنات، اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہاں پر محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جس کا روٹ ورڈ ہے ہا صاد نون حسن۔ حسن قلعے کے سینس میں استعمال ہوتا ہے، قلعے کے لیے۔ ہا صاد والا جو حسن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، کیسل، فورٹ۔ اور قرآن کریم میں احسان 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ علیزہ مسترد کرو، آرام سے بیٹھو۔ اچھا، شادی بذات خود ایک قلعہ ہوتی ہے نا، ایک آپ نکاح جو ہوتا ہے تو آپ ایک قید میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑا خوبصورت قلعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آزادی سے مراد یہ کہ یعنی جو لانڈی والا معاملہ نہ ہو، یعنی غلامی نہیں، غلامی کی جو متضاد آزادی ہے وہ نہیں آزادی جو آج آزادی عورتیں مانگتی ہیں، وہ آزادی نہیں۔ آزادی وہ آزادی کہ جو آزاد خاندانی عورتیں عرب میں اس زمانے میں، ایون اس زمانے میں بھی، لیکن اب کیونکہ چینلائز ہو چکا ہے لانڈری کا انسٹیٹیوشن تو اس لیے اب وہ اس طرح سے تو نہیں جاری۔ اس زمانے میں 2 قسم کی خواتین ہوتی تھیں، ایک تو لانڈی جو نسل در نسل لانڈی چلی آ رہی تھی، غلام اور لانڈی کا انسٹیٹیوشن، اور ایک آزاد عورت، آزاد خاندانی عورت۔ تو یہ آزادی اس میں میننگ میں۔ اور تیسرا جو اس کا میننگ استعمال ہوتا ہے پاک دامنی، یعنی کہ پاک دامن آپ ہیں تو ایک طرح سے آپ ایک عفت کے قلعے میں ہیں، اپنی حفاظت، اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسلام بذات خود ایک قلعہ ہے، ایک دروازہ، اس کے دروازے سے آپ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ امن امان میں آ جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے محسنات کے بھی 4 مطلب ہوئے کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ اور یہاں پر ویسے جو استعمال ہوا ہے وہ پہلے میننگ میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایسا تھا کہ جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی آ جاتی تھیں مسلمانوں کی قید میں، تو مسلمان جو ہے ان سے نکاح کرنے میں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کراہیت محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ تو اس معاملے میں آیا۔ اور اس سے بھی یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے لانڈی اور غلام کا انسٹیٹیوشن عام تھا، یعنی اسلام کا اس میں عمل دخل نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اگر آپ پچھلی قوموں کی تاریخ بھی اگر آپ نکال کے دیکھیں نا، آپ کوئی اینشنٹ ٹائم پہ کوئی موویز وغیرہ بھی دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پرانے زمانے میں لانڈی اور غلام، یعنی غلامی، انسانوں کی غلامی، انسانوں کو قید کر لینا، یہ جو ہے نا بہت زیادہ چلتا تھا۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے غلام اور لانڈی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہو جائے، اس کو چینلائز کر دیا۔ مختلف جو کفارے تھے ان میں فدیے جو رکھے گئے، ان میں ایک فدیہ جو ایک آپشن جو رکھا گیا وہ یہ کہ کسی غلام یا لانڈی کو آزاد کر دیں، اور اس کی ترغیب دلائی گئی کہ لانڈی کو آزاد کیا جائے، غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ یہ اسی لیے تھا کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ایک دم سے آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اگر ایک کوئی قانون پاس ہو جاتا اس وقت کہ ٹھیک ہے آج سے غلام اور لانڈی کا انسٹیٹیوشن ختم، ٹھیک ہے آج سے کوئی غلام نہیں کرنا، تو آپ بتائیں کہ ان گھروں میں جہاں پہ غلام رہ رہے تھے، لانڈیاں رہ رہی تھیں، پھر ان کی اولادیں بھی ہو رہی تھیں، تو ان کا کیا مستقبل ہوتا؟ ان کی تو ان کا ساری جو فیوچر ہے ان کا وہی سارا ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے اس لیول پہ، یعنی کہ لائن پہ لے کے آیا گیا اسلام کا یہ دستور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ بھی اپنی زندگی میں اسی طرح سے اس بات کو سمجھیں، اسلام کے قانون کو، اسلام کے مزاج کو جب آپ سمجھیں گے نا تو اپنی زندگی میں بھی اسلام کو اپلائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسلام کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کو فوری طور پہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اور اسپیشلی اس زمانے کو یاد رکھیں کہ وہ فوری طور پر، جیسے آپ شراب کے حکم کو بھی آپ نے دیکھا، جوئے کے حکم کو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ، اسی طرح سے خواتین کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نکاح کا معاملہ کہ 4 پر اکتفا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس زمانے میں 100 99 90 بیویاں ہوا کرتی تھی لوگوں کی، تو ان کے لیے تو یہ 4 بھی بڑی مشکل قید تھی نا۔ یعنی ہم آج اپنے اس میں
رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے عجیب بات لگتی ہے، لیکن آپ ان کے اگر آپ معاشرے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں۔ تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ معاشرے کو ایک دم سے مردہ نہیں کر دیتا، اسی لیے اسلام میں عرف کا بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ عرف کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو چلی آ رہی ہیں اور جو اسلام کے کسی بھی محاسن سے یا اسلام کے کسی بھی رکن سے ٹکرا نہیں رہی، کسی عبادت سے ٹکرا نہیں رہی، کسی سنت سے ٹکرا نہیں رہی، یعنی وہ بڑی بے ضرر سی کوئی چیز ہے، وہ چلی آ رہی ہے، تو پھر اسلام اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے کہ اگر وہ چلا آ رہا ہے اور وہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو اس کو اگر جاری رکھا جائے، جیسے مثلاً خطبہ نکاح کو آپ لے لیں، خطبہ نکاح پہلے سے چلا آ رہا تھا تو اسلام نے اس کو جاری رکھا، بس اس میں تھوڑی سی چینجز کر دی۔ وہ لوگ جو اپنی بڑوں کی باتیں کرتے تھے، بزرگوں کے بڑائیاں بیان کرتے تھے، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ بزرگوں کی اور اپنے بڑوں کی بڑائیاں بیان نہیں کریں گے، اللہ اکبر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، کیونکہ یہ سب سے اہم موقع ہوتا ہے نکاح کا موقع۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو چینلائز کیا گیا، چیزوں کو یعنی اس میں موڈیفائز کو کر دیا گیا، سبسٹیوٹس دے دیے گئے۔ یہ اسلام کا ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسلام بعض اوقات ایپلیکیبل اس لیے بھی نہیں ہوتا، آسان اس لیے کیوں نہیں لگتا، کیونکہ ہم ان کو سبسٹیوٹ نہیں دیتے، ہم ان کو لے جا کے کھڑے کرتے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے ہمارے، ہم پڑھانے والوں کو بھی تو اتنا علم نہیں ہوتا نا، تو وہ لے جا کے بند گلی میں لے جا کے کھڑے کر دیتے، ان پہ یہ تو فتویٰ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا، ان کو اگلی لائن نہیں بتاتے کہ اس کے بعد آپ نے اگر یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے۔ جو نیکسٹ آنسر ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، وہ گنجائش ان کو پتہ نہیں ہوتی، ان کو صرف فل اسٹاپ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ ہے، یہ چیز آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کے آگے والی جو گنجائش ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ جب علم لیتے ہیں قرآن اور سنت کا، حدیثوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی میں نے دیکھا بہت ساری جو احادیث ہیں وہ مستدرک الحاکم میں ہمیں ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں بہت ساری، اور وہ مستدرک الحاکم ہے ہی وہ ہماری لائبریری میں موجود بھی ہے ہی وہ کہ جو کہ صحیح کی شرائط پہ تو پوری اتر رہی ہیں، وہ صحیح احادیث، لیکن حضرت امام بخاری کی جو سخت شرائط ہے ان پہ پوری نہیں اتر رہی تھی، یعنی ان کے صحیح ہونے میں کوئی خدشہ کوئی شک نہیں تھا، مگر امام بخاری نے کسی وجہ سے اس کو صحیح بخاری میں شامل نہیں کیا، تو وہ سب کی سب چلی گئی مستدرک الحاکم میں۔ موطا امام مالک اتنی زبردست احادیث مبارکہ، اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مشکات میں اگرچہ ملی جلی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور حسن بھی ہیں، تو مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا، ان ساری حدیثوں کا، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا، پرانی احادیث کی بہقی ہو گئی اور صحیح ابن حبان ہو گئی، ابھی کافی سارے آرڈرز کیے ہوئے ہیں جو ابھی مسنگ ہے نا، مسند احمد میں اتنی زبردست احادیث آپ کے پاس آتی ہیں کہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے، آپ کا علم اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی فلیکسیبلٹی کیا ہے، علم کیا ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو بس ایک فل اسٹاپ لگانا آتا ہے، تو اس سے جو ہے معاشرہ افینڈ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں تو پھر کیا کریں، اگر اس چیز کو ہم ایسے نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح سے اس کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اسلام آپ کو سبسٹیوشن دیتا ہے، چیزوں کو چینلائز کرتا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں جو کہ بے ضرر چیزیں ان کو چینلائز کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کو بخوبی جاننے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اب اس میں آپ کو آسانی دی گئی، اس زمانے میں لوگوں کو آزادی دی گئی، ظاہر اتنی امارت نہیں تھی جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، تو بہت، اور آپ دیکھیں کہ مہر فرض تھا، ہماری طرح تھوڑی تھے وہ لوگ کہ مہر جو ہے نا وہ بعد میں دیا کرتے تھے، وہاں تو یہ تھا کہ نکاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے مہر ساتھ دینا۔ یہ جو ہم نے اپنی ڈالی ہوئی ہے نا، اپنی جو ایک طرح سے چینجز ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ ایک رخصت ہے، ایک رخصت کہ مہر معجل کا، کہ آپ اس کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کر کے بعض اوقات آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ آ جائیں گے، تو آپ اس میں ایک رخصت ہے، یعنی بہت ہی کوئی سویئر قسم کے حالات ہیں تو اس میں آپ ایک معاہدے کی حیثیت رکھ سکتے ہیں، نہیں تو پسندیدہ یہ کہ آپ مہر کو فوری طور پہ ادا کریں،
اور ہم نے آپ دیکھیں کہ ایک نکاح فارم کا ایک مستقلاً حصہ ہی بنا دیا. یہ مستقلاً حصہ ہے ہی نہیں. جو سنت نکاح ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر مہر جیسے ہی نکاح ہوا فوری طور پہ مہر دیں, اور مہر دیا جائے گا لڑکی کو, اس کے ولی کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں نا اس آیت کی. اب یہ تھا کہ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ مہر فوری طور پہ دینا, تو بہت سی دفعہ مہر فوری طور پہ دینے کی استطاعت اگر نہیں ہوتی تھی تو کہا کہ اگر آپ کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہیں رکھتے تو پھر لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کرو, کیونکہ لونڈیوں کا نان نفقہ بھی آدھا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے مہر بھی نہیں ہوتا, یا پھر آدھا ہوتا ہے. اس طرح سے اگر وہ آپ نکاح کریں تو آدھا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اس میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو اور وہ پاک دامن ہوں. یعنی اچھا مہر آدھے سے مراد یہ کہ ان کا مہر کم ہوتا ہے, یہ مطلب کنفیوز نہ ہو جائے گا. ان کا مہر جیسے آپ خاندانی یوں سمجھیں, جیسے میں نے چھیڑ ہی دی یہ بات, یعنی کسی کے جو مہر, یعنی کسی عورت کا جو مہر ہے وہ اس کی خالہ, اس کی اماں, اس کی پھپھی کا مہر کے مثل ہوتا ہے. مہر مثل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لونڈی کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا. لونڈی کا جو مہر ہے آپ اپنے حساب سے کتنا بھی رکھ سکتے ہیں. آدھا میں نے اس سینس میں کہا. ٹھیک ہے. یعنی کچھ بھی مقرر ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ والی شرط نہیں ہے. مگر ادھر جو ہے مہر مثل جو ہے وہ پسندیدہ بھی ہے, اور اگر لڑکی والے اگر اسپیشلی ڈیمانڈ کر دیں بھائی اتنا مہر رکھنا ہی رکھنا ہے, تو لڑکے والے اس پہ ایشو نہیں بنا سکتے, اس پہ کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام کا قانون کہ مہر مثل جو چلتا آ رہا ہے نا, اس کو حدیث کی زبان میں مہر مثل ہی کہتے ہیں. تو مہر مثل جو چلتا آ رہا ہے وہ دینا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قاعدے کے مطابق ان کا مہر دو اور پاک دامن ہو, نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والی, نہ ہی خفیہ آشنائی کرنے والی. یعنی کہ لونڈیاں جو ہیں ان کے اندر بھی کیریکٹر دیکھ لو کہ وہ ایسی نہ ہو کہ بدکار ہوں. اور یہ جو ولا متخذات اخدان, خفیہ جو ہے خفیہ آشنائیاں کرنے والا. آج کے معاشرے کے لوگ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ خفیہ آشنا, آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر اس کی ڈیفینیشن کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ نہ ہو. یعنی ایسی نہ ہو کہ جنہوں نے بوائے فرینڈ بنا رکھے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی زیادہ بالکل یہی چیزیں چل رہی ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ایسے گھرانوں میں جہاں پہ بظاہر دین کا بڑا بول بالا ہے اور خفیہ آشنائیاں چل رہی ہیں موبائلوں پر, چیٹنگ پہ, اور یونیورسٹیز اینڈ کالجز ہر جگہ, کیونکہ ہم نے حدود کا خیال نہیں رکھا. جب حدود کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو پرواہ نہیں کریں گے. یعنی جو ہماری قیود ہیں, حدود ہیں, پردے کے معاملات آ گئے, غیر محرم سے کس لہجے میں بات کرنی ہے, ان چیزوں کا ہم خیال کہاں ہمارے معاشرے میں نہیں رکھا جاتا. تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ خفیہ آشنائیاں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ بہت کیسز میرے پاس آتے ہیں, بہت زیادہ, کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور لڑکی یا لڑکے کے افیئرس چل رہے ہیں, بیٹی کے یا بیٹے کے افیئرس چل رہے ہیں. اور ماں باپ نے اگر کوئی رشتہ ڈھونڈ بھی لیا تو بیٹی نے یا بیٹے نے اینڈ ٹائم پہ بتایا کہ نہیں جی ہم نے تو اپنا برتھ دیکھا ہوا ہے, ہم تو ادھر نہیں کریں گے. اس وقت ماں باپ کے اوپر جو ہے نا ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے کہ اچھا اب یعنی کہ وہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سوٹ نہ کر رہے ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جو کفو کا معاملہ تو ہے نا اسلام میں. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور بعض اوقات تو بات شادی تک جاتی ہے, بعض اوقات تو شادی تک بات جاتی ہی نہیں ہے. اور اتنا عام ہو گیا ہے یہ کلچر, اتنا عام ہو گیا ہے یہ چیزیں کہ اس کو نوجوانوں میں, ینگ جنریشن میں اس کو برا یا گناہ نہیں تصور کیا جاتا. یہ اور بری بات ہو گئی. یعنی جو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے, انفیکٹ وہ اس گیدرنگ میں مسفٹ ہوتا ہے. یہ ہے آج کا کلچر. اور آپ دیکھیں یہاں پہ لونڈیوں کے بارے میں کہا جائے گا, لونڈیاں ایسی دیکھو کہ جو ایسی نہ ہو. یعنی آزاد عورتوں میں تو یہ کلچر تھا بھی نہیں. یہ آپ نے ایک نوٹس کی ہے بات, جو عرب کی اس زمانے میں جو آزاد عورتیں تھیں نا, تو وہ کیریکٹر وائز, موسٹ آف کیریکٹر وائز وہ بڑی ان بلٹ جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہوتی تھی. اس ٹائپ کی چیزوں کا
تصور ہی نہیں تھا. یہ ہے اصل بات. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہمارے زندگی میں، ہمارے معاشرے میں یہ کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک چیز کو ہم نہیں الزام دے سکتے. ایک شادی لیٹ کرنا، شادی کی خرافات. شادی کو اسی لیے ڈیلے کیا جاتا ہے نا کہ ابھی پیسے نہیں آئے، کہ شادی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. شادی کا بلوغت سے تعلق ہو سکتا ہے. شادی کا آپ کی بس ایج ہو گئی تو آپ شادی کر دیں بچوں کی، لیکن یہ کہ اس کا پیسے سے اور مہر سے تعلق ہو سکتا ہے. بھئی آپ لڑکا جو ہے اس لائق ہو کہ کم از کم تھوڑی بہت ذمہ داری اٹھا سکیں. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے دن سے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی اب یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہے. مگر شادی کا ہرگز ہال کی بکنگ سے، جہیز سے، بری سے اور یہ جو خرافات والی رسمیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. نکاح کا اسلام میں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر آپ نے جائز نکاح کو صرف اس لیے ڈیلے کیا ہوا ہے کہ ہال کی بکنگ ملے گی تو کریں گے، جہیز جمع ہوگا تو کریں گے، بری جمع ہوگی تو کریں گے، اتنے پیسے ہو جائیں گے، اتنی سلامیاں، اتنے وہ کپڑے، وہ جو سسرال والوں کے، اتنے ہمارے پاس چیزیں ہو جائیں گی، اتنے تب ہم کریں گے، تو یہ آپ ایک مزید گناہ کر رہے ہیں. جائز چیز کو آپ ناجائز چیزوں کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں. تو بے حیائی کا اگر وہ کام کریں، اور جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائے، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا اس سزا سے جو آزاد عورتیں کی ہے. ان کی یہ بات یاد رکھیں نا، کیونکہ ان کا مقام آدھا ہے نا، تو اس لیے ان کی سزا بھی آتی ہے. حالانکہ آگے سورہ عذاب میں جو بہت اعلیٰ قسم کی عورتیں ان کو بتائی گئی، حالانکہ ان سے تو ایک کوئی جرم ہونا ہی ناپید ہے، لیکن ان کو صرف ان کو بتا کے ہمیں سنوایا گیا کہ جس کا مقام زیادہ ہوگا تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. یوں سمجھ لیں آپ اس کو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر یہ بیان کرے، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پہ چلا ہے، تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. یعنی توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کی جب دعا مانگی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے. ہدایت کی دعا کو عموماً اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، کیونکہ ہدایت کی بیسس پہ آپ کی آخرت کے سارے جو سوال و جواب ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا کو رد کر دے تو آپ اللہ کے سامنے سوال پیش کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ہدایت ہی نہیں، میں نے تو مانگی تھی اللہ تعالیٰ، ہدایت تو مجھے ملی نہیں تھی، اب میں کیسے جو ہے تیرے جو ہے کہ کہیں بھی باتوں پر عمل کرتی. تو اس لیے ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے اسلام میں، اور وہ ہے توبہ. جب انسان توبہ کرتا ہے نا سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ان دو دعاؤں میں کوئی شک، اور یہ دو دعائیں جو ہے ایز اٹ از قبول ہوتی ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو، توبہ استغفار دونوں اس میں لگائیں. توبہ اور استغفار کی اگر کوئی دعا کرتا ہے نا تو وہ ایز اٹ از قبول ہوتی ہے. اس کا کلیئرنس آ جاتا ہے، سرٹیفکیٹ اس دنیا میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس کا توبہ کا ملنا اس کو بڑا ضروری ہوتا ہے. اس دنیا کی چلن کے لیے بہت ضروری ہے. اس دنیا میں آگے اس کو بڑھنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے کلیئر ہو کے آئے. اگر پیچھے گندگی لیے آگے چل رہا ہوگا تو وہ آگے کیسے چلے گا؟ اس کا ایمان بھی گڑبڑ ہو جائے گا. تو دو چیزیں بڑی ہیں، دو چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جانی چاہیے آپ کو، کہ ہدایت کی دعا مانگے بس صرف جب قبول نہیں ہوتی جب ہم دل سے نہیں مانگتے، جب قبول نہیں ہوتی جب ہم اپنے جذبات کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جب ہم دعا نہیں مانگتے ہدایت کی، نمبر 2 توبہ کی، تو قبول نہیں ہوتی. ٹھیک، ادروائز توبہ کی دعا قبول. اب دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ بھی سکھائے اور پھر ان دعاؤں کو قبول بھی، اس دعا کو، توبہ کی دعا کو قبول بھی کیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، ان کی توبہ، ان کا استغفار بھی، یعنی ایسی جگہ جو ہمارے لحاظ سے، یعنی مچھلی کا پیٹ ہمارے لحاظ سے شاید غلیظ جگہ ہے، ہمارے لحاظ سے ایک ناپاک جگہ ہے، پاک جگہ نہیں ہے. مگر اس جگہ پر بھی اگر آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر دیکھیں تو اس میں پاکی والی تو کوئی چیز نہیں. مثلا بلڈ ہے، تھوڑا امیجن کر لیں نا، تھوڑا مچھلی کا پیٹ تھوڑا سا امیجن کریں، ارد گرد کیا ہوگا؟
غلاظت ہی ہوگی نا، بلڈ کی غلاظت اور وہ کانٹے یا جس قسم کی بھی غلاظت ہی غلاظت ہے نا. اب وہ چلے گئے. اچھا کتنے پیار سے مچھلی نے نکلا، اللہ کے بندے تھے نا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ اس واقعے سے بہت کچھ نیا سیکھتی ہوں کہ ادھر جا کر بھی اچھا اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کدھر دعا مانگ رہے ہیں، کون سی جگہ ہے، راستے میں مانگ رہے ہیں، سوزوکی میں بیٹھے ہیں یا ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم جو ہے چلتے پھرتے کھانا بنا رہے ہیں، پکوڑے تل رہے ہیں، کس وقت ہم دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا گہرا لنک ہے بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. 2 دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، توبہ کی دعا اور ہدایت کی دعا، جب وہ دل سے مانگی جائیں، جب وہ سچائی کے ساتھ مانگی جائیں. توبہ کیونکہ ہم ہدایت تو پھر بھی ہم کچھ سچائی سے، اچھا ہدایت بھی ہمیں نا، اچھا مسئلہ کیا آتا ہے، آپ کہیں گے آپ شاید یہ آپ کے ذہن میں کہ نہیں ہوتی. دیکھیں جب ہدایت ہم اوپر سے مانگتے ہیں نا، نہیں قبول ہوگی. جب ہدایت ہم دل سے ہم چاہتے ہیں نا، ہدایت کو، ہدایت کا شوق رکھتے ہیں، اندر شوق، زبان پہ دعا، تب دعا اوپر جاتی ہے، تب وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے توبہ میں ندامت کا عنصر لگنا بڑا ضروری ہے. توبہ میں شرمندگی کا جو ایک جذبہ ہے، الفاظ یعنی استغفار کے الفاظ کے ساتھ جو جذبہ جائے گا وہ شرمندگی کا. تو جب شرمندگی کا جذبہ جائے گا نا، تو اللہ توبہ استغفار قبول کرے. اس میں آپ اگر الفاظ نہیں بھی کہیں گے، آپ کی شرمندگی ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. آگے آپ پڑھیں گے کہ آگے اگلی آیت ایک ہے جو میں پڑھ رہی تھی، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، ان دو باتوں سے اللہ کے بندے جو ہے نا کبھی بے نیاز نہیں ہوتے. مومن کبھی بھی ان 2 دعاؤں سے بے نیاز رہ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں. ہدایت اگر مل بھی گئی نا، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑے فری ہو جاتے ہیں، ہم ہدایت مل گئی تو ہدایت میں زیادتی کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اور ہدایت میں زیادہ دے. اور اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت مل جائے تو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ریاکاری میں پڑ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہدایت کا غرور آ جائے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے تخفیف کر دے، یعنی کمی کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آسانی، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آسانی ہی چاہتا ہے. پھر آگے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل کیا ہوتا ہے؟ ناجائز، جھوٹ. جو حق نہیں ہوتا وہ باطل ہوتا ہے. تو ناحق کسی کے مال نہ کھاؤ، آپس میں مل جل کے. اس سے ایک اور بات بھی کہ آپس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایک یعنی یہ گناہ ایسا ہے جو انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے اجتماعی گناہ کی بھی بات آ رہی ہے. اموالکم بینکم، تمہارے اموال آپس میں مل جل کر باطل طریقے سے نہیں کھاؤ. یہ ایک معاشرے کی طرف بھی نشاندہی ہے. معاشرے میں بھی یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں نا، اس طرف بھی نشاندہی ہے. مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت کی، یعنی خرید و فروخت میں آپس کی رضامندی کرے اور وہ سیدھی تجارت ہے تو جائز ہے. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے. یعنی اس سے مراد ایک تو خودکشی بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں ایک جب کوئی انسان ارتکاب معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو قتل ہی کر رہا ہے. تو اب یہ جو ناجائز طریقے سے مال کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے. دھوکے سے کسی کا مال کھا لینا، دھوکہ دے، کہا کچھ بیچا کچھ. آن لائن پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. آن لائن اب دیکھیں یہاں پہ آن لائن فراڈس بہت ہوتے ہیں، اس لیے پاکستان میں آن لائن اتنا چلتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر منگا لیں ہمیں اعتبار نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں آن لائن کاروبار سب سے عروج پر ہے، اسپیشلی اس کووڈ کے بعد. لیکن پاکستان میں آن لائن تو کیا، دیکھی ہوئی چیز، وہ تو سامنے چیز جو ہے لفافے میں کوئی اور ڈال کے دے دیتے ہیں، آپ کے سامنے دھوکہ دہی کر جاتے ہیں. وہ جو مسلمان معاشرہ ہے، آپ تھوڑی سی ادھر ادھر ہو، کپڑا کم تول دیں گے، آپ کپڑا کم ناپ دیں گے، چیز کم تول دیں گے، کپڑا آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے آپ تو اس پہ بھروسہ کریں گے نا. اور اس میں کوئی پھٹا ہوا کپڑا آ جائے، اگر چیز ایسی آپ کو دے دیں گے، کم دے دیں گے، آپ کو ناپا ہوا کم ہوگا، آپ کا تو نقصان ہو گیا نا. یہ پاکستان میں یہ چیزیں اسپیشلی بہت زیادہ ہیں. اور ہم جب تک یہ اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی توبہ یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں ہوگی، عمل سے ہوگی.
اس وقت تک ہم سدھر نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں فریب سے, دھوکہ فریب ایک ہی اس میں آیا تھا کہ فریب سے کوئی مال بنانا, کہا کچھ ہے دیا کچھ ہے. کھانے پینے میں فریب ہو سکتا ہے, آپ ان کو کیا کہہ کے بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیسا کھانا ڈالا, کیسا جو ہے مسالے ڈالے, کیا چیز. آپ دیکھیں باہر جو چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. جال سازی سے, اسٹیمپ کسی اور چیز کی لگائی ہوئی ہے, ریپلیکا دے رہے ہیں اصل چیز کا کہہ کے. معاشرے میں یہ چیزیں بہت ہیں. اسٹیمپ لگا, پاکستان میں تو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے کہ چیزوں پہ پاکستانی چیزیں یا کسی بھی ملک کی چیزیں ہیں اس پہ اسٹیمپ لگا دیں گے, فرانس کی لگا دیں گے, جاپان کی لگا دیں گے, جو ملک ایسے ہیں, اور بیچاروں کو خریدنے والوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کاسمیٹکس میں بہت کی جال سازی ہوتی ہے, ہر چیز میں آپ دیکھیں یہ جال سازی بہت زیادہ عام. اسٹیمپ ایسے ایسے کارخانے ہوتے ہیں جہاں پہ صرف بنتی اسٹیمپس ہیں. فلانے ملک کی, آپ کہیں بھی جائیں فلانے ملک کے اسٹیمپ آپ کو بنا کے دے دیں گے, ویسی کی ویسی بنا دیں گے. یہ ساری جال سازیاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. پھر دیکھیں ملاوٹ بہت زیادہ. کچھ نہیں پتہ یہ جو چیز خرید رہے ہیں وہ اوریجنل ہے یا نہیں. اچھا مغرب میں اگر وہ آپ کو کسی چیز کو مکس کر کے دیں گے تو اس میں پرسنٹیج لکھ دیں گے. مثلا آپ جوس خریدیں گے تو اگر آپ وہ 100% ہوگا تو اس پہ لکھا ہے 100%. اگر وہ ہے تو اس میں 10% لکھا ہے. کچھ جوسز ہوں گے جس پہ 10% لکھا ہے, 80% ہے, اور وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ان کی پرائسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کی مرضی ہے, یہ لے لیں, یہ تھوڑا سا مہنگا ہے, یہ لے لیں, یہ تھوڑا سا سستا. دودھ ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کس چیز کا دودھ ہے, اور دودھ ہی ہوتا ہے, دودھ کا مطلب دودھ ہی ہوتا ہے, کوئی چیز دودھ کے نام پہ نہیں بیچ رہے ہوتے. گوشت ہے تو وہ حلال ہے تو حلال لکھیں گے, حرام ہے تو حرام بتا دیں گے. آپ کہیں بھی کسی اور ملک میں چل جائیں, لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. ایسے ایسے یہاں پہ ڈیریز پکڑی گئی جو باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں, اور لوگ شوقیہ جا رہے ہیں کہ جی ہاں وہ اعلان کر رہے ہیں جی ہم تو اوریجنل دودھ دے رہے ہیں, ہم تو اوریجنل چیز دے رہے ہیں, اوریجنل شہد کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں, اور انہی کے بارے میں پوری جو ہے نا کارروائی پکڑی گئی کہ وہی سب سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں, کیا پلا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں, کیا ملا کے دے رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اور یہ سب حرام کمائی آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. آپ کو ان کو بتانا پڑے گا. وہ واقعہ یاد کر لینا کہ جب وہ ایک عورت تھی, تابعی کا ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے وہ سوت کاتا کرتی تھی, تو جب وہ چاند کی روشنی میں, اس سے پہلے چراغ والے وہ مجاہد وہ گزرے تھے, تو ان کی روشنی میں تھوڑا سا سوت کا, ان کے پاس چراغ تھے, مشل تھی, مشل بردار قافلہ گزرا تھا مجاہدوں کا, تو انہوں نے اس میں تھوڑا سا کاٹ دیا. پھر چاند کی روشنی میں, اور چاند کی روشنی جب تیز ہوئی تو اس میں تھوڑا تیزی سے کاٹا گیا. تو پوچھنے انہوں نے بھیجا کہ عالم سے پوچھنے کے لیے پہنچ گئی کہ بھئی کیا اس کو مجھے بتانا پڑے گا. اور عالم دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بتانا پڑے گا, وہ جو خریدار ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ اس میں نے کون سی روشنی میں نے سود کاتا تھا. یہ ہوتا ہے تقویٰ. آپ ان کو بتا دیں کہ یہ چیز ایسے ہے, اس آپ لینا چاہیں لیں, نہ لینا چاہیں نہ لیں. دس از کالڈ تقویٰ. اگر ہم اس لیول پہ اپنے معاشرے کو رکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہر ایک ہی حرام کھا رہا ہے, ہر ایک حرام کھا رہا ہے. جدھر جس کو ملتا ہے موقع ڈنڈی مارتے ہیں. سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہیں, وہ بڑا والا نواز شریف ہے, عوام جو ہے وہ چھوٹی والی جو ہے نا, ہاں نکے نکے بونے نواز شریف ہیں, منچکائن نواز شریف, منچکائن ٹائپ, یعنی آپ یہ لیول تو وہی ہو گیا نا. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. اسی لیے تو سوٹ نہیں کر رہا نا عمران خان لوگوں کو, اس لیے تو عمران خان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا نا, کہ وہ تو عادی ہو گئے. سوری ٹو سے, آپ جب تک عادی رہتے, اب وہ جہاں ہٹا ہے اس کو اس میں کرپشن نظر آتی ہے, پھر کرپشن پکڑی جاتی ہے. اچھا جن کا وہ جو میں نے آپ کہا کہ اگر آپ حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, مجھے بڑا خوبصورت وہ لگی تھی مولانا مودودی کی, تو باطل کے لیے کم از کم تالیاں تو نہ بجاؤ. کیا ہے, بڑی ڈیپ ہے یہ بات, کہ جب آپ باطل کے لیے تالیاں بجاتے ہیں نا تو آپ ایک طرح سے باطل کو ہی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اس کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ معاشرے میں حق پن پہ, اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے.
ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ تو نہیں، یہ ایک جرم اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، خاموش رہیں، نہیں ہونے چاہتے کھڑے حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، چلے سائڈ پہ اپنی عبادت کر لیں، اپنا ایک کونا پکڑ لیں، ہم کچھ بھی نہیں بول رہے، وہ بہتر ہے۔ لیکن جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس مجمع میں جہاں پہ باطل کے لیے آپ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ایک معاشرے میں جرم کیا ہوگا؟ تو یہ سارا ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ذخیرہ اندوزی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، میں ایک بڑا ویلاگ دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ کیونکہ ایک عرصے سے کرے آ رہے ہیں وہ، اسپیشلی چینی والا جو اسکینڈل ہے، اصل میں ان لوگوں نے اپنے شروع سے سیٹ اپ اس طرح سے بنایا ہوا ہے، یہ ٹوکن دیتے ہیں، اس کو یوں کہ مال بیچتے ہیں، اتنے بڑھا دیں گے، وہ اتنا بڑھتے وہ عوام تک کافی اچھا، کیونکہ سالوں سے چلا آ رہا ہے نا ان کا، اب وہ یوز ٹو ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل جائز کما رہے ہیں، ہم تو ناجائز کچھ بھی نہیں کرتے، تم نے ہمیں کیوں ناجائز پکڑا؟ وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناجائز پکڑ رہے ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی وی لوگ سن کر اور دیکھ کر، ان کا معاشرہ کس لیول پہ ہے کہ یعنی جب ان کو اتنے سالوں بعد اگر ہم پکڑ رہے ہیں تو ہم تو نہیں پکڑ رہے ہیں، وہ جو پکڑ رہے ہیں، وہ جو پکڑ رہے ہیں تو وہ یہ دلیل یہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ میں اس پہ کیا کہوں، وہ دلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہم تو اچھا یہ صرف ادھر کی بات نہیں کری ہے، تو ایک میں نے مثال دے دی، ظاہر ایک نظر ہوتی ہے آپ کی، ایک ویژن ہوتا ہے آپ کا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس مین بھی چیزوں کو روک لیتے ہیں، آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جہاں پہ دیکھا تھوڑا کم میں، ریئل اسٹیٹ پورے اسی پہ چل رہا ہے، وہاں پہ کم میں یہ مل رہا ہے، چلو لے لو، کچھ عرصے کے بعد اس کی بڑھ جائے گی تو وہ ہم زیادہ میں بیچ دیں گے۔ ہر جگہ پہ یہی چیز چل رہی ہے، اس کو لے لو کم میں مل رہا ہے، یعنی یہ لوگوں نے بزنس بنا رکھا ہے، اس کو لے لو کم میں مل رہا ہے، لے لو، بڑھے گی اب یہ قیمت، اور پھر تو جو ہے نا ہم زیادہ میں بیچ دیں گے۔ دس از کالڈ ذخیرہ اندوزی۔ اور معاشرے کا حال دیکھیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے معاشرہ کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں، انتہائی غلط بات۔ میں نے ایون یہاں تک دیکھا جو کپڑوں پہ سیل ویل نہیں لگتی، لوگ اس پہ بھی اٹھا لیتے ہیں کپڑے اور پھر اس میں بھی کچھ 100-200 کا مارجن رکھ کر آن لائن بیچ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے سستا تو ملے گا ہی نہیں، اس سے سستا تو لانے کے۔ اچھا بہت سے لوگ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں کیونکہ آؤٹ لیٹس وغیرہ پہ لوگ کم جاتے ہیں، ہر جگہ شاید ہوتا بھی نہیں ہوگا، تو وہ بیوقوف بن جاتا ہے، اچھا یہ اتنے کا ہے، اور وہ اس میں بھی منافع کما رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کے۔ اور آپ دیکھیں یہ آن لائن یہ کپڑوں کا بزنس کتنا زیادہ آج کل چل رہا ہے، سارے کپڑے لگتا ہے ہم پاکستان کہتے ہیں خود ہی پہن لیں، وہ بیچارہ خوش ہو رہا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری تو پاکستان سے باہر بھیجو نا بھائی، مزہ تو جب آئے گا نا جب پاکستان سے باہر جائے گا۔ اب کیا ہو گیا، یہ ہر ایک کپڑا بیچنے پہ لگا پڑا ہے، اور بلا وجہ زیادہ سے زیادہ لوگ لے لیتے ہیں، اور وہ کپڑے آ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو سلائیں، پھر یہ سارا بجٹ فیل ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ آج کل دیکھیں کتنا زیادہ چل رہی ہیں یہ چیزیں، اور حالانکہ پہن کے کرنا کیا ہے ان کو، اور وہ نئی چیزیں، مجھے تو اس نئے کپڑے کا کبھی کانسیپٹ سمجھے، اس کو پہن کے جائیں گے کدھر ایسے حالات میں، پہلی بات تو، اور جس کو پتہ ہے ریاکاری وہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتی ہوں مومن کو تو کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی وہ ہوتا ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہو سکتا، انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نئے کپڑا پہنوں گا تو میں کروں گا کیا بھئی، دوسروں کے سامنے میں نہیں پہن سکتا، گھر میں تو یہی کپڑے صحیح، تو پھر وہی کپڑے صحیح ہیں، پھر فالتو میں پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو یہ بڑا معاشرے میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہوئی ہے کہ آپس میں ناجائز طریقے سے جو تمام کاروبار ہے، پھر آپ دیکھیں کہ جوا اور یہ جو ربا ہے یہ تو ہے ہی، اور اس کو بھی لوگ، یہ جو بینک کی جابس ہیں اس پہ لوگ اس قدر، یہ بینک کی ہو گئی، پھر یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، انشورنس، یس انشورنس جو ہے، انشورنس کے اوپر جو ہے نا یہ بھی کیونکہ سود ہوتا ہے نا اس میں، اس کے اوپر بڑے سوال آتے ہیں میرے پاس، بینک کے اوپر اور انشورنس کے اوپر، اور لوگ بڑے سے فتوے مجھے دے رہے ہوتے ہیں، مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت کی کما رہے ہیں، میں صرف ان کا چور بھی بڑی محنت کرتا ہے بھائی، اس نے بھی بڑی پلان کیا ہوگا، ریکی کی ہوگی، اور اس نے نا دیوار کودی ہوگی، کیوں اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، کتنی محنت کی اس نے، کہیں سے وہ اسٹول لے کے آئے، کیسے چڑھا وہ بیچارہ دیوار پر، اس نے بھی اپنی جو ہے نا اپنی داؤ پہ لگایا، اپنی جان داؤ پہ لگایا، پکڑا گیا تو کتنی محنت تو اس نے بھی کی نا بھائی چور نے،
زانی بھی بڑے محنت جو طوائفیں بڑی محنت کرتی ہیں، وہ ان سے بھی جا کے پوچھیں، وہ کہیں گے ہم بھی اپنی محنت لگاتے ہیں. چور کہے گا ہم اپنی محنت کرتے ہیں، جوئے والا کہے گا میں اپنی محنت لگاتا ہوں، شراب نکالنے والا کہے گا میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں. تو پھر محنت کا تو پھر آپ کوئی دلیل دے ہی نہیں سکتے. تو ناجائز چیزوں میں محنت کرنا ہی ناجائز ہے نا بھائی. آپ کو یہ سمپل سی بات سمجھ آ جانی چاہیے. آپ ناجائز جگہ پہ اپنی جو ہے نا قوتیں لگا رہے ہیں نا، اور ساری محنتیں کر لی، ساری مشکلات بھی اٹھا لی، اور آخرت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد کی. تو یہ سارے ممنوع کاروبار ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ جو آج کل شادی کے موقع پہ جو ہوتی ہے نا، فوٹوگرافی تو ہوتی ہی ہے، اور آج کل وہ بھی کیا کہتے ہیں ان کو، انٹری وینٹری جو ہوتی ہے، وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں. وہ جو میں تو اس کو یہ کہتی ہوں ان کے گلی کے بچوں کو اڑا لیا کریں، آپ کو آسانی پیسے بچ جائیں گے فری کے. اور وہ بچے خوشی خوشی جو ہے نا ان کو کہا کریں شبرات والے پٹاخے نا آ کے ذرا ادھر پھوڑ دیں. وہ ایسے خوشی خوشی، بلکہ مزہ بھی آ جائے گا، انجوائے کریں گے، فری میں کام ہو جائے گا. یہ پٹاخے ہی تو ہے. اور ہم نے کس قدر اس میں، اور یہ سارا حرام یعنی کرنے والا بھی حرام اور لگانے والا بھی حرام. یہ پیسہ حرام میں جا رہا ہے. بیوٹی پارلر کا لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. بھائی بیوٹی پارلر کا کام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈ لو کوئی عزت کی روٹی، 2 روٹی کم مل جائے گی شاید 2 اس میں، لیکن عزت کا کام کرو. یہ آپ حرام کے اس میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا. کون عورت ہے جو اپنی شوہر کے لیے، وہ اچھا بیوٹی پارلر والے بڑے جواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی وہ تو ہے نا ہم تو اگر شادیوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو شوہر کے لیے تو تیار ہونے کا حکم ہے. میں نے کہا اتنا تیار ہونے کا حکم تو حکم ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے اس کو باربی ڈول ٹائپ چیز بنا دیا اس کو. وہ تو پہچان بھی نہیں سک رہا، اگلے دن تو پہچانے بھی نہیں گے کون ہے میرے سامنے کھڑی ہے. ہاں وہ تو آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ ریاکاری کے لیے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنے کپڑے آپ یہ، میں کہتی ہوں اس کو کریں تو صحیح نا، سمپل 4 لوگوں میں نکاح کر کے تو دیکھیں نا. یہ ساری چیزیں وہیں پہ دھرم ہو جائیں گی، سب ختم. بلکہ کوئی کرنا بھی جائے گا اس کو روک دیں گے، کیا کس نے دیکھنا ہے، چپ کر کے ایسے ہی بیٹھ جاؤ. میں لپسٹک بھی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھ جاؤ، ایسے ہی بیٹھ جاؤ، نکاح ہونے چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ. یہی ہوتا ہے. یہ اس کی ساری ریاکاری میں ہم لگا رہے، سارا کا سارا باطل طریقے سے کمائے جا رہے. یہ ہیں سارے، اچھی طرح سے دیکھ لیں سب کہ پیسے ہمارے گھر میں حرام کے آ رہے ہیں یا حلال کے آ رہے ہیں. اچھی طرح سے سب نوٹس کر لیں، کیونکہ اگر حرام مال اپنی نسلوں کو کھلائیں گے، اگر آپ حرام پیسہ اپنے گھر میں لے کے آئیں گے تو آپ کی بچے کبھی بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر کبھی بھی ایمان کی قوتیں نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. ٹھیک. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے 31، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے تم سے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ. اور کیا کریں گے؟ ندخلکم تمہیں داخل کر دیں گے، ہم تمہیں داخل کر دیں گے، مدخلاً کریما داخل کرنے والی بہت عزت والی جگہ پر، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. بڑی خوبصورت بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود ہی دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کر دیں گے جنت میں. ٹھیک ہے. پھر آگے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اچھا اب اس کی کیا ہے کہ اس چیز کی آرزو نہ کرو کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 32، کہ جس چیز کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. اب اصل میں یہ تھا کہ حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور مرد جو کرتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص ان کا عطیہ ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کی کبھی آرزو نہیں کرنی چاہیے. یعنی اسلام میں آپ دیکھیں، اگر یہ آج ہو جائے تو یہ کتنی خوبصورت، آج کے معاشرے پہ اگر ہم رکھ کے دیکھیں، آج یہ بہت زیادہ ہے نا جینڈر چینج ہونے کا جو، اور ایک ہی جینڈر میں
جو ہے نا LGBT کا جو کاؤنٹ ہے، تو اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں تو ہمیں اپنی اپنی ساری چیزوں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس پہ نہ جاؤ کہ تم وہ ہوتے تو زیادہ، یعنی مرد ہوتے تو، اگر عورتیں یہ نہ سوچیں کہ مرد ہوتی زیادہ بہتر ہوتی، اور مرد یہ نہ سوچیں کہ عورت ہوتی ہے، سب کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں. ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ کے بارے میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے اور مرد کی جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور گھر کے کام کاج میں جتی رہتی ہے، تو اس کو جہاد کے برابر جو ہے نا اجر عطا کیا جائے گا. یہ ایک حدیث میں پکڑ. اور ایک حدیث میں ہے کہ عورت کا جہاد جو ہے وہ حج ہے. ایک حدیث میں یہ ہے. تو آپ کو اجر تو مل جائے گا نا. آپ سے وہی چیز پوچھی جائے گی جو آپ کو جیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ. آپ سے مردوں کے بعد جیسا سوال ہی نہیں ہوگا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. تو اس چیز کی آرزو نہ کرو، ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں سے، یعنی کہ اگر عورت کی بھی کوئی کمائی، اس زمانے میں صحابیات بھی چھوٹے چھوٹے انٹرنل بزنس کیا کرتی تھیں. مثلا چمڑا رنگنے کا کاروبار تھا، وہ صحابیات کیا کرتی تھیں. اور کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی. سلائی کا کام جو ہے وہ صحابیات کیا کرتی تھی. شہد نکالا کرتی تھی. بہت سے جو ہوتے ہیں نا جس کو ہم اسمال بزنس انڈسٹری کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں بھی خواتین کرتی ہیں، تو صحابیات بھی ایسی کرتی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو منع نہیں ہے. اگر عورت اپنا کچھ چھوٹا سا کوئی کاروبار، آپ دیکھیں حضرت خدیجہ بھی کرتی تھی. بس یہ کہ منع کیا ہے کہ اختلاط نہ ہو مردوں سے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے آپ کو کیا کہ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کہا. یعنی عورت کمائی کر سکتی ہے. پہلی بات تو آپ کو یہاں پہ بتا دیں، یعنی عورت کی اپنی کوئی کمائی ہو سکتی ہے. کوئی چھوٹا سا کوئی اپنا بزنس ہے، کچھ بھی اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے ٹائم نکال کر میں اپنا کوئی چھوٹا سا کچھ بھی میں کر سکتی ہوں اپنا، تو اس کو کوئی منع نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. مگر سوال یہی ہے کہ وہ اس سے سوال انہی چیزوں کے بارے میں ہوگا، اس کمائی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. سوال انہی چیزوں کے بارے میں ہوگا، مثلا بچوں کی نگہداشت، شوہر کی اطاعت، جو گھریلو سوالات اس سے ہوں گے. تو اگر وہ جوابات دے کر سمجھتی ہے کہ میں ٹائم نکال سکتی ہوں اور کچھ میں چھوٹا سا اپنے گھر میں کچھ میں پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ نکال سکتی ہوں، تو وہ گھر میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہے. یاد رکھیں کہ ان کی جو اسمال انڈسٹری تھی وہ گھر کے اندر والی تھی، ٹھیک ہے. اختلاط مردوں سے نہیں ہوتا تھا. آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اچھی طرح سے ہی پتہ ہے کہ ان کے تو جو پورے قافلے شام میں جایا کرتے تھے، اور وہ جو ہے مختلف جینٹس کو ہائر کرتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ خود ہی، نعوذ باللہ. اور اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انہوں نے بھیجا تھا اپنا قافلہ پورا سامان تجارت کا لے کے، اور اس کے بعد جب ان کی کردار کی اتنی خوبصورتیاں سنی تو انہوں نے پھر شادی کا پیغام بھیجا تھا. اس سے پہلے ان کا 2 دفعہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ایسا کوئی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ عورت کو تجارت کی یا بزنس کی پرمیشن ہے، اور عورت کی کمائی میں مرد کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں بتا دوں، مرد کے اوپر تو نان نفقہ فرض ہے، مگر عورت پہ نان نفقہ فرض نہیں ہے. اگر وہ لگاتی بھی ہے بچوں پر یا گھر پر، یا وہ اگر ایکسٹرا کچھ کر کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر صدقے کا ہوتا ہے. اس کا اجر بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں گھر میں خواتین اکثر کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو اگر وہ اپنے بچوں پر لگاتی ہیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا دیتی ہیں اس میں تھوڑا سا، تو ان کا اجر بہت بڑا ہے. بس یہ کہ خیال یہ رکھنا ہے کہ مردوں کے ساتھ جو ہے والا کوئی ایسا دفتری عمل نہیں ہو سکتا. دفتری عمل تو پھر آپ جو مردوں کے ساتھ مل کر کوئی اگر کام کر رہی ہیں، کوئی بزنس ہے جس میں آپ کا باقاعدہ باضابطہ بات چیت ہو رہی ہے، باضابطہ آپ کا لین دین ہو رہا ہے، وہ چیز اسلام میں ناپسند ہے. ایک تو بات یہ سمجھ آئی. پھر آگے ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ میرے سے وارث، ہم نے ہر شخص کے مانے، یعنی کہ وارثین جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم. اچھا، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بیان کی ہے کیونکہ مردانہ جو قوت ہے اور دماغی صلاحیت، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی 2 چیزوں کی وجہ سے مرد کو فضیلت دی ہے. ایک تو وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی مضبوط ہوتے ہیں، عورت نہیں ہوتی. نہ فزیکلی اتنی مضبوط ہوتی ہے نہ مینٹلی. آپ دیکھیں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، مرد جذباتی نہیں ہوتے. عورتیں موسٹلی ریشنل نہیں ہوتی، مرد ریشنل ہوتے ہیں. چیزوں کو اوور تھنکنگ نہیں کرتے، چیزوں کو اسی لیول پہ دیکھ کر. مثلا عورتیں جنرلائز کرتی ہیں چیزوں کو،
اگر آپ عورت کے ساتھ کسی ایک نے کچھ برا کیا تو کہیں گے آج کل تو معاشرہ ہی پورا ایسا ہو گیا، وہ ایک کو سب ایک کی لپیٹ میں سب کو لے آئے گی۔ مرد ایسے نہیں کرتا، وہ ایک ہے تو وہ ایسے مرد سولوشن، مرد کا مائنڈ الگ ہوتا ہے۔ کبھی نفسیات کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو مرد کی نفسیات بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مرد جو ہے نا، اگر اس کے سامنے کوئی آپ رکھیں گے نا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ 1 منٹ میں آپ کو سولوشن بتا دے گا، اور یہی اصل بات ہے۔ عورت جو ہے نا اس مسئلے کو 1 گھنٹے تک روتی رہے گی، پریشان ہوتی رہے گی، اور دوسرے گھنٹے بھی اس کا سولوشن نہیں ملے گا، دوسرے گھنٹے بھی وہ پریشانی ہوتی رہے گی۔ مطلب وہ آپ پورے دن اس کو دے دیں، وہ اس پورے پہ آپ اس سے پوری تقریر کروا لیں، اس مسئلے پر پوری تقریر کر جائے گی، مگر اینڈ میں اس کے پاس سولوشن کچھ نہیں ہوگا۔ مگر مرد کے پاس سولوشن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا گیا۔ اگر عورت کے پاس ہوتا تو سب ڈیورس دے کے فارغ ہو چکی ہوتی مردوں کو، ٹھیک ہے، تو کوئی گھر آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مرد کے اندر ایک ظرف ہے، ایک ضبط ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ مضبوط بھی ہوتا ہے فزیکلی بھی۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، مثلا آپ کا کین ہوتا ہے، آپ نہیں اٹھا سکتے، مرد کرتے۔ کوئی بھاری کام کرنے کا تو عورتیں بعض اوقات فیل ہو جاتی ہیں وہاں پہ، وہ مرد کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حکمت ہے، اس وجہ سے فضیلت۔ اب اگر آپ کی اگر سوچ ہے اس پہ ذرا سے آ جائیں کہ آپ لوگ بہت سی خواتین یہ کہتے ہیں ہم برابر ہیں اور ہم کھانا گرم نہیں کریں گے، وہ جو چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے اور مرد یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی برابر ہے، یہ بیسیکلی وہ اپنے حقوق نہیں مانگ رہی، وہ اپنے لیے مسائل اور اپنے لیے پریشانیاں مانگ رہی ہیں۔ کیونکہ مرد اگر وہ یہ سارا، اگر مرد کو اگر آپ برابر کر دیں گے نا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں برابر ہوں، تم برابر ہو، میرے مغرب میں یہی چیز ہے نا، تو وہ کہتا ہے آدھا راشن تم ڈالو آدھا راشن میں ڈالتا ہوں، ہم تو برابر ہیں۔ مغرب میں یہی کانسیپٹ چلتا ہے نا، یہ تو اسلام دیتا ہے نا کہ مرد کا ایک درجہ بلند ہے، اور وہ بھی دیکھیں میاں بیوی کے معاملے میں، جہاں وہ اگر بیٹا ہے تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہے اور ماں کا درجہ بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹا بھائی اگر ہے تو اس کا درجہ کم ہے اور بڑی بہن کا درجہ بلند ہے۔ تو یہ صرف ایک معاملہ ہے کہ جہاں پہ، کیونکہ انسٹیٹیوشن چلانا ہے، انسٹیٹیوشن ایسے کیسے چلے گا؟ اگر دونوں کو برابر کر دیا جائے گا تو آخری بات کس کی ہوگی؟ تو وہ مرد کوئی نہ کوئی، آپ دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن میں ایک بندہ ہوتا ہے نا جو سولوشن پیش کرتا ہے، جو کہ حاکم ہوتا ہے۔ تو پھر فیملی کا انسٹیٹیوشن بنانے کے اللہ تعالیٰ نے سسٹم کیا، اور اس میں بتا بھی دیا کہ اس کو پیسہ خرچ کرنا، یعنی اس پہ ایک ذمہ داری ڈالی۔ قوام کہا نا، تو قوام قائم سے ہے کہ وہ ایک حفاظت کے زمرے میں، کہ وہ حفاظت کرے گا، اور اس پر جو ہے ایک بڑی، اس کا بڑا درجہ ہے، وہ ایک اس میں کہ ایک ذمہ داری کے سلسلے میں درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرد حاکم، یہ جو لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا اس سینس میں آتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ، حاکم عام طور پہ ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سردار والا معاملہ نہیں، حاکم والا معاملہ، کہ ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے۔ اس پہ عورتیں جو ہے نا ادم دار شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، جی مرد کا درجہ جو ہے بڑا کیسے ہو گیا، مرد کا درجہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو فیصلہ تو اللہ کا چلے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اچھا، پھر اب یہ بھی بتا دیا، بس نیک عورتیں پھر کیسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نصیحت نیک عورتوں کی بھی کر دی نا، فالصالحات قانتات حافظات۔ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار عورتیں جو ہیں وہ خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی، کس کی؟ مال کی، اپنی عصمت کی، شوہر کی عزت کی نگہداشت کرنے والی۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں بد دماغ، یعنی کہ یہ جو نشوز ہے نا، یہ ہے کہ کچھ ایروگینٹ قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کہ جن کے اندر ایروگنس، آپ دیکھیں وہ جو ادھر جا کے ساری کی ساری ایروگنس ہی ہوتی ہیں، جو عورت مارچ میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو عورتیں ہیں، تو ساری کی ساری اور ایروگنس رکھتی ہیں، ایروگینٹ عورتیں۔ تو جو ایروگینٹ عورتیں ہیں تو ان کی اصلاح کا یہاں پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بد دماغی کا اگر تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو، یعنی انہیں ایک دم چھوڑ نہیں دو، ان کو سمجھاؤ بیٹھ کر، پہلا اسٹیج یہ، ٹھیک ہے۔ وہ مرد بھی سمجھا سکتا ہے، اس کا شوہر بھی سمجھا سکتا ہے، اور کوئی اور بھی سمجھا سکتا ہے، اور انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا لیکن بے رخی کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگنورنس ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے انسان کی اصلاح میں۔ جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک ٹول ہوتا ہے، آپ اگنور کریں کسی کو تو اس کو، اس کے اندر ایک وہ ہوگا، اس کے اندر سوال اٹھے گا کہ مجھے کیوں اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں اگنور کیا جا رہا ہے،
اور وہ اس سے بھی اپنے اندر بھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ کیا میرے اندر کوئی کمی ہے. آپ سے بھی سوال اٹھائے گا آپ کے سامنے بھی کہ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا, آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے, آپ نے تو بستر ہی الگ کر دیا. اگنورنس ہو گیا نا کہ آپ نے تو بستر ہی الگ کر لیا. تو اگر کوئی عقل مند عورت ہوگی وہ تو ضرور پوچھے گی, اور اگر بے عقل ہوگی تو وہ اس پہ بھی نہیں مانے گی. پھر وہ اگر وہ اس پہ بھی نہیں مانے تو پھر انہیں ایک مار کی سزا. مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ کوئی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. تو ایک ہلکا سے جیسے ٹچ, کوئی تنکا مار دینا, کوئی ہلکا سا جیسے چپت لگا دینا, یعنی غصے کا ایک طرح سے ہلکا سا اظہار. تو یہ بات اچھا, یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. ہم اس کی اگلی چیز نہیں دیکھتے, ہم ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیوں بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے مارنے کا؟ ابھی اس پہ ہر ایک کو اعتراض ہو جائے. یہ جو ایروگنٹ عورتیں ہوتی ہیں نا, عورت مار جاتی ہے, یہ اگر پڑھیں تو ان کو اعتراض ہو جائے گا کہ کیوں بھائی ہم کیوں مارا جائے. لو بھائی یہ تو بات کیا. تو دیکھیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے گھر کو بچانا. تو اگر آپ کا گھر ٹوٹ گیا نا تو ہر آدمی ہی آپ کو مس یوز کرے گا, ہر آدمی کے آگے آپ کو جھکنا پڑے گا, معاشرے کے ہر آدمی کے آگے. تو گھر بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آسانی دی ہے. پھر اگر تم میاں اب اس کے بعد بھی مثلا نہیں بن رہی تو اگلا اسٹیج ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا, کہ اگر تمہیں میاں بیوی یعنی تم میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو, فَبَعْثُوا, تو قائم کرو حکماً, ایک حاکم, من اہلہ, اس کے گھر میں یعنی اس کے گھر والوں کی طرف سے, مرد کے گھر والے کی طرف سے, ہی کی ضمیر جو ہے مرد کی طرف جا رہی ہے. وہ حکماً من اہلہا, اس عورت, ایک حاکم اس عورت کے گھر والوں کی, ہاں کی ضمیر عورت کی طرف جا رہی ہے, مؤنث ہے نا, اس عورت کے گھر والوں کی طرف سے, یعنی کہ دونوں کی طرف سے ایک منصف ایک حاکم مقرر کرو. ٹھیک ہے, وہ حاکم جو ہے اگر چاہے گا ان یرید اصلاح, تو اگر وہ چاہے گا اصلاح کا, یعنی اگر وہ چاہے گا صلح کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جو ہے صلح کرا دے گا, ان دونوں کا ملاپ کرا دے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اب یہ آخری اسٹیج سمجھیں کہ طلاق, اب دیکھیں اسلام میں طلاق ایسے نہیں ہوتی ہے کہ 1 منٹ میں طلاق ہوگی. اگر کسی کو آپس میں میاں بیوی کی انبن ہو گئی ہے تو پہلے یہ سارے مراحل طے ہوں گے کہ بھئی آپ دیکھیں ان کو سمجھایا جائے گا. اور مرد, آپ دیکھیں نا پیچھے قوام کا, تو مرد پہ ذمہ داری زیادہ آ رہی ہے کہ مرد سمجھائے گا, عورت کو سمجھائے گا, پھر بھی نہیں سمجھے تو وہ بے رخی اختیار کرے گا, اس کو ایک ہلکی سی چپت بھی لگا دے گا. اور پھر بھی اگر نہیں ہو تو پھر یہ کہ ان دونوں کے گھر والوں کے درمیان ایک حاکم جو ہے نا وہ بنایا جائے گا. وہ کوئی بھی عقل مند انسان ہو سکتا ہے دونوں کے گھر والوں, اور وہ پھر ان کو اپنے اپنے ایشوز بتائیں گے, اور وہ کوشش کریں گے مل بیٹھ کے کسی ایک پیج پہ لے کے ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے, اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. اللہ کی نظر میں گھر کا بننا اور قائم رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں سے یہ سیکھیں آپ. اگر تم اچھا یہ ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو. ٹھیک ہے نا. تو اب اس پچھلی والی آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ پہلی بات تو نافرمانی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کھانا صحیح نہیں بنایا. میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا, ہمارے یہاں تو یہی اسی قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں نا. اس کے گھر چلی گئی, اس کی شادی میں منع کیا تھا, تم شادی میں کیوں چلی گئی, نمک صحیح نہیں ہے, مرچ صحیح نہیں ہے, روٹی بنانی صحیح نہیں آتی, اور تم تو ہے نا تمہیں تو یار شکل پہ کوئی اعتراض کر لیتے, تمہاری تو شکل ایسی ہے, کالی ہو, موٹی ہو, گھر, یہ اس قسم کی چیزیں بڑی ہیں, اللہ نے بنائی. آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو, جب بھی ایک نظر دیکھنے کا حکم ہے نا. تو ایک تو یہ نافرمانی. دوسرا ہے کہ صلح جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح میں خیر ہے, فصلح خیر. آگے بھی آپ پڑھیں گے. صلح دراصل ہے ہی معافی. صلح کیا ہے؟ معافی ہے. معافی جب آپ کی میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو پھر پتہ ہے کیا کرنا ہے, معافی مانگ لیں اور معافی مان لیں. یہ آپ کو جو ہے نا بڑا ہیلپ کرے گی یہ ٹرمنالوجی. معافی مانگ لیں, اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ معافی مانگ لیں. اور دوسرا, اگر آپ غلطی ہوئی یا نہیں, دوسرا آپ کسی سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کی معافی کو مان لیں بھائی, اڑ کے نہ بیٹھے رہیں. اچھا ابھی معافی مانگ لیا بس بہت بڑی بات ہے, لوگوں کو تو معافی کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو بہترین مومن وہ ہوتا ہے جو کہ وہ مومن کا تو یہ معاملہ ہے کہ رات چلتوں کو معاف کر دینا کا حکم ہے. تو کہاں یہ کہ میاں بیوی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں معاف کر سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان آج کل, اور اسپیشلی خواتین, اور لوگوں کے معاملے میں تو بڑی وہ ہوتی ہیں, ہاں جی معاف کر دیں گے, ہاں جی معاف کر دیا, ہاں بھائی میرا دل صاف. تو بھائی اس سے تو کر لو, وہ جو تمہارے گھر میں رہ رہا ہے ذرا غریب, اس غریب کو تو معاف کر دو.
تو یہ بھی ہے نا، مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے وہ 10 سال پرانا بھی جرم جو ہے نا وہ جرم ہی ہے ابھی تک نا. اس نے 10 سال پہلے مجھے ایسے کہا تھا، میرا دل دکھا ہوا ہے آج تک، میں بھول نہیں سکی. وہ یہ معافی نہیں ہے، دس از ناٹ معافی. ٹھیک ہے، یہ معافی نہیں ہے. معاف کر دیں. اسے غلطی میں کی، اس نے جہالت میں کی. سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی، آپ دیکھیں آگے آپ پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ ہے کہ معافی کا حکم بہت زیادہ. معافی درگزر، اور معافی ہوتی ہے کہ اس کو بھول جائیں. ہمیں معافی مانگنی نہیں آتی، میں نے دیکھا ہے ہمیں اپنے گھر میں معافی مانگنی نہیں آتی، بالکل نہیں آتی ہمیں. نہ ہمیں معافی کو ایکسیپٹ کرنا آتا ہے. کوئی اگر معافی مانگ لے تو ہم تو ایسے غرور میں ہو جاتے ہیں، جی یہ معافی مانگ لی اس نے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ معافی اگر اس نے مانگ ہی لی تو اس کے بعد اب دکھنے رونے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اب اس نے ایکسیپٹ کر لیا نا بھائی کہ یہ چیز مجھ سے غلط ہوئی تو ٹھیک ہے، اب ہو گیا تو ہو گیا. وہ انسان ہے، انسان سے ہو جاتا ہے. شیطان تو آپ کو پتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو شیطان سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، درگزر کرتے رہنا چاہیے، صلح میں خیر ہے. اور پھر آگے بخیلی کا معاملہ کہ آیت نمبر 37 میں دیکھیں، جو لوگ جو خود آج کی جو آیات ہیں، آج کے جو سپارہ اس میں ڈیٹیل بڑی ہے. میں تو یہ سوچ کے ان کا یہ کور کیسے ہوگا، خیر سے اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا. وہ لوگ جو خود بخیلی کرتے ہیں، ان الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے رہے کہ گویا کہ اللہ نے اس پر فضل کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مثلا اللہ نے کسی کو دولت دیے یا اس کو کچھ اچھے کپڑے دیے یا جو بھی چیز دیے، مگر انسان اپنی حیثیت سے گر کے رہے، اپنی ضروریات پر بھی اپنی ضروریات پر بھی ضروری اخراجات نہ کرے، نہ ہی اپنے اہل و عیال پہ، نہ ہی بندگان خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں صرف کرے، اور لوگ کہیں کہ یہ تو جی بڑا ہی خستہ حال ہے. یہ ہے بخیلی. بخیلی کیا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ نیک کام میں خرچ کرے، نہ اپنے اہل و عیال کے دے. اور یہ کیریکٹر ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ ہم پیسے کو پوچھتے رہتے ہیں، پیسے کو کرنسی بیچارے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں نوٹ کو دیکھ کے نا بڑی کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے. ان کی نوٹ کی کیا حیثیت ہے بیچارے کی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ویلیو لیس ہے نا. جب ہم قبر میں چل جائیں گے اس سے بھی زیادہ ویلیو لیس کہ جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. اس نوٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ بخیل نہیں ہوتا. بخیل یعنی کنجوس نہیں ہوتا، اور جتنا ہے وہ اپنے اس پہ خوش رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی کھانے پینے میں، رہنے سہنے، لباس میں، مسکن میں، ہر چیز میں اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اور اس پہ شکر گزاری کے ساتھ اثر ظاہر ہو. ریاکاری کا معاملہ نہیں ہو. ریاکاری تو آپ کو پتہ ہے شرک اصغر. تو اسراف اور فضول خرچی بھی ایک الگ گناہ ہے. اسی طرح سے بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اب کم ہے، اسراف زیادہ ہے، فضول خرچی زیادہ ہے، ریاکاری زیادہ ہے، اور کنجوسی بہت کم ہے. لیکن اگر ہے، یعنی کنجوسی لوگ نہیں کرتے عام طور پہ، تو لیکن لوگوں کو پیسہ لگانا نہیں آتا نا، ادھر لگاتے ہیں جہاں پہ لگانا چاہیے، جہاں پہ لگانا چاہیے وہاں پہ ان کے لیے بچتا ہی نہیں ہے. پھر ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس نے کہا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس، اس کا جوتا، اس کا رہن سہن اچھا ہو، تو کیا یہ کبر ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر یہ نہیں، بلکہ کبر یہ ہے کہ تو دوسروں کو حقیر سمجھے، یعنی نعمت استعمال کر کے دوسروں کو حقیر جاننا کبر ہے، غرور ہے. ٹھیک ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ پھر کیا کریں؟ حل یہ ہے کہ نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا جائے، خود بھی استعمال کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. مطلب میں پرسنلی پتہ ہے مجھے میں کیا فیل کرتی ہوں، جو میرا اپنا وہ ہے، مجھے پرسنلی اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جیسے لوگ ہیں، آپ کے جو ملازمین ہو سکتے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ، جیسے جیسے آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو ان کا بھی اسٹینڈرڈ ہائی ہو جائے. میں پرسنلی میرا جو ایک ویژن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کپڑا آپ خود پہن رہے ہیں ویسا اس کو بھی دے دیں، جیسا خود کھانا کھا رہے ہیں اس کو بھی دے دیں، جیسی چیز آپ خود استعمال کریں اس سے کیا ہوگا، ان کا بھی اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہوگا، ان کی بھی مسائل حل تو ہوتے چلے ہیں. اور ہم سب ارد گرد اپنے یہی دیکھتے رہیں تو ہمارے معاشرے میں غربت آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے جو ہے گواہی والا معاملہ،
فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس کیا حال ہوگا اس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی. وہ سناتے گئے اور جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے. یہ بڑا سخت مقام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے لیے آئیں گے. گواہی اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں نے یا ربی میں نے تیرا پیغام تو پہنچا دیا لوگوں تک، اور انہوں نے تو باقی پیغام پہنچا دیا ہم تک. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو صحابہ کرام نے اس بات کا اقرار کیا تھا. تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. ہماری گواہی کون سی ہوگی؟ امت کی گواہی یہ ہوگی کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا. بڑی سخت گواہی ہونے والی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا حال ہوگا اس وقت، تمہارا کیا حال ہوگا. اور جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے، یومئذن یود الذین کفروا، اس دن یود کا مطلب ہوتا ہے واو دال چاہیں گے. کون؟ کافر. وعصوا رسولہ، اور جنہوں نے نافرمانی کی. عصوا کہتے ہیں نافرمانی کو. جنہوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو تسویٰ بہم الارض، کہ وہ برابر کر دیے جائے. تسویٰ سوا سے، سوا کا مطلب سمجھتے ہیں برابر کرنا، کہ وہ برابر کر دیے جائے بہم الارض، زمین کے ساتھ. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. قتم، چھپانا، کوئی بات. حدیث کہتے ہیں اس بات کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کاش میں درخت کا تنا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا. حالانکہ وہ تو وہ ہیں کہ جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، مگر ان کے اپنے تقویٰ کا حال دنیا میں کیا ہے. تو ان کے اپنے تقویٰ کا حال یہ ہے، تو ہمارا تو پھر کیا حال ہونا چاہیے جو گناہ کے، ہم تو ہیں ہی گناہ کے پتلے. تو اس دن پتھر پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے توڑ کر. تو اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ مجھے بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے، کیونکہ حساب دیکھے گا، اعمال نامہ دیکھے گا، حقیقت ساری سامنے، فرشتے چل پھر رہے ہوں گے، دنیا ہی الگ ہوگی، دنیا ہی چینج ہو چکی ہوگی، سب کو اپنی نفسا نفسی کی پڑی ہوئی ہوگی. اس وقت انسان چاہے گا کاش کہ ان مٹی کے ساتھ، ان پہاڑوں کے ساتھ مجھے بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے. استغفر اللہ. پھر آگے تیمم کا طریقہ آ رہا ہے کہ جب تم ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب ہی نہیں آ جاؤ. پہلے تو یہ نماز کا حکم آ رہا ہے، یہ اور شراب کا، کہ مطلب نماز کی حالت میں آپ شراب نہ پئیں. ٹھیک ہے، یہ شراب سے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم آپ نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں 219 میں اتر چکا ہے، اور اس میں یہ صرف ظاہر کر کے چھوڑ دیا کہ شراب جو ہے وہ بری چیز ہے. اور یہاں پر یہ کہا ہے کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز نہیں پڑھو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ دیکھیں ہر وقت ہی انسان کا کسی نہ کسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر ایک تدریجاً اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے تمام تر لوگوں نے پہلے حکم پہ ہی جو ہے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پہلے تو حکمت نہیں تھی نا شراب کی اس طرح سے. تو پہلے حکم پہ، اور جو جیت اور جو جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے وہ تو اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے. یہ تو عام پبلک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا، اور جب تک تم اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکو، یعنی نماز جو ہے وہ یعنی نماز کو سمجھنے کے لائق ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے گہری نیند میں بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا کہ اگر آپ شدید نیند میں ہو تو آپ، کیونکہ پتہ نہیں آپ کیا مانگ جاؤ. تو اس لیے نماز میں یعنی اس سے سمجھ کے ہے کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں. نماز کی میننگ آنا چاہیے سمپل الفاظ میں. دوسرا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کا طریقہ، کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہو جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر کوئی راہ چلتے ہوئے گزر جائے تو اور بات ہے، اگر تم بیمار ہو، سفر کی حالت میں اور قضاء حاجت سے، اور تم نے عورتوں سے مباشرت کی اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کی کثرت کرو، اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کو مل لو.
تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے. اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی شرائط یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، یا پھر آپ کی شدید کوئی سردی ہے کہ پانی ہی جم رہا ہے، آپ کا نلکوں میں بھی جم رہا ہے. ایسی بیماری کہ جس میں پانی کے استعمال سے آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیمم کی مدت کیا ہے کہ پانی کا مل جانا. اگر پانی مل گیا، چاہے آپ نے تیمم کر کے بھی ابھی آپ نے نماز پڑھنی شروع ہی نہیں کی، لیکن آپ نے ابھی نماز پڑھنی شروع نہیں کی، تب پتہ چلا پانی آ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا پانی آ نہیں رہا، پانی آ گیا، تو اب آپ پہلے وضو کریں گے پھر آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، دونوں صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. یہ بات لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آتا تیمم. اس لیے میں نے پہلا جملہ یہ کہا ہے تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ہو گیا. پھر آگے یہود کا ہے کہ یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں. آج بھی ہم اپنی مرضی کے فتوے چاہتے ہیں. وہ تو اپنی کتابوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے. یہ بات کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. آگے چلتے ہیں. پھر آگے ایک اور کیریکٹر آتا ہے 49 میں. آپ ذرا دیکھیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ، اپنی پاکیزگی، یزکونا اپنے آپ کو پاک کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنی ستائش بیان کرنا چاہتے ہیں. بل اللہ یزکا من یشاء. اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے. اصل تعریف وہ ہے جو اللہ کرتے ہیں. اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا. اور کسی کو ایک دھاگے کے برابر بھی، فتیلہ باریک سے دھاگے کہتے ہیں، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ ایک کیریکٹر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہود کو مخاطب کر کے، کیونکہ یہود اور وہ آج بھی ان کی وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اس وقت تو تھے جب ان کو سمندر پھاڑ کر نکالا گیا تھا. ان کا صبر اللہ کو پسند آیا تھا، لیکن ان کی جو حرکتیں تھیں وہ اللہ کو پسند نہیں آئیں. انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی. اور آپ دیکھیں آج بھی یہود بڑے اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ان کے ہاں نسلی یہود ہوتے ہیں. جو ہم تو ہوتے ہیں نا تبلیغ کر کے بھی اگر کوئی آ جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم تو نو مسلم کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے تو ہاں یہی سسٹم ہے. لیکن ان کے ہاں کوئی جسے کہتے ہیں نو یہود نہیں ہو سکتا، یعنی نیو یہود نہیں ہو سکتا، نیو یہودی نہیں ہو سکتا. جوئزم میں، اوریجنل جوئزم میں تبلیغ ہے ہی نہیں. ان کے مذہب میں تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ کر کے وہ لوگ نہیں لاتے. بلکہ ان کے بہت سے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں بہت سے لوگ جو آباد ہیں جو کہ یعنی یہود کی اوریجنل جو ہے نسل سے نہیں ہے، تو وہ جو اصل یہود ہیں وہ ان کو اصل یہود مانتے بھی نہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو، اسرائیل میں بھی کافی جو آباد ہیں وہ فری میسنس میں سے بھی لوگ ہیں، اور دوسری قومیں جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج کی نسل سے بھی لوگ ہیں. وہ دوسری قومیں، کبھی اس پہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. اور جو نسلی یہودی ہیں ان کے درمیان ہمیشہ اختلافات ہی رہتے ہیں. نسلی یہودی جو ہے وہ ان کو یہودی نہیں مانتے، یہ بتاؤں. ٹھیک ہے. اور جو نسلی یہودی ہوتے ہیں نا وہ ہے بھی بزدل ہیں. نسلی جو یہودی ہوتے ہیں نا وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے بھاگتے ہیں. ان کو لڑنے جھگڑنے سے موت سے ڈر لگتا ہے نا بیسیکلی، تو لڑائی جھگڑے میں تو موت ہے. تو یہ سب بات، یہ ڈیٹیل جب میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ، میں جب پڑھاؤں گی. یہ تو ابھی کیریکٹر کی بات بتا دیتی ہوں کہ اب یہود کو مخاطب کر کے ہمیں بھی کچھ سمجھایا جا رہا ہے. وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو پاک نہ کہے. اپنے آپ کی تعریف کرنا یا اپنے آپ یا مٹھو بننا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے کیریکٹر بہت ہوتے ہیں، اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور اپنی تعریف چاہتے بھی ہیں. وہی چاہتے ہیں کہ بس لوگ سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی تعریف وہ ہے جو اللہ کرے دنیا میں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ کو ذرا دلوں کو ٹٹولا کریں، چیک کیا کریں کہ ہم کہاں پر مشہوری چاہتے ہیں. ہم اللہ کے ہاں مشہوری چاہتے ہیں یا اس دنیا میں چاہتے ہیں؟ ہم کہاں پر عزت چاہتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو انسلٹ کر دے. دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اس کو درگزر کریں.
اگنور کریں، کیونکہ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں جم جائے نا تو ہمیں کسی کی کہیں بھی کوئی بری بات ہی نہ لگے، کیونکہ ہمیں تو عزت اللہ سے چاہیے۔ سمجھے بات؟ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کے لیے کوشش بھی کیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے فکر ہے تیرے پاس میری عزت کیسی ہے، میں تیرے پاس عزت چاہتی ہوں۔ یہ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تیرے پاس میری شہرت کیسی پہنچ رہی ہے، میرا کوئی عمل اگر آپ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے مینشن کر دے، تو مجھے یاد دلا دے کہ میں اس کی معافی مانگ لوں، مجھے معافی مانگنے یاد دلا دے، مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ تیرے پاس میری شہرت اچھی ہو جائے۔ مومن ہمیشہ اللہ کے پاس اپنی شہرت کی فکر کرتا ہے، اسی آس میں رہتا ہے کہ اللہ کے پاس میری شہرت اچھی ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، مطلب اللہ انسان کے اپنے اندر کا رویہ میں بتا رہی ہوں، جو ظاہر ہے آپ استاد سے سیکھتے ہیں تو وہ تو یہی چیزیں سکھائے گا جو وہ خود کوشش کرتا ہوگا۔ پھر آگے جبت اور طاغوت کا معاملہ آ گیا ہے۔ الم تری الی الذین، الم ترا جب کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے تو تعجب کا اظہار ہوتا ہے یا پھر توجہ دلانا، تو تعجب بھی کیا جا رہا ہے اور توجہ بھی دلایا جا رہا ہے کس چیز کی طرف، کہ نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، اور اس کے باوجود اشارہ ہے یہود کی طرف، کیونکہ مدینہ میں یہود سے واسطہ زیادہ تھا نا، انہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، لیکن وہ پھر بھی بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یؤمنون کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالجبت والطاغوت، ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ان کے پاس پہلے تو یہ جبت اور اس پہ طاغوت پر پہلے اس کا میں ذرا بتا دوں، کافروں کے حق میں کافر یہ قریش کے لوگ جب جاتے تھے نا یہود کے پاس پوچھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پہلی بات تو وہ ان کو کنفیوز کر دیتے تھے، دوسرا پتہ ہے کیا کہتے تھے ان کو، یہ جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، یہ کہتے تھے کہ بلکہ آپ لوگ ان سے زیادہ، نعوذ باللہ، آپ لوگ ان سے زیادہ ہدایت پر، اسی بات کو یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کو، قریش کے لوگوں کو، کافروں کو جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ جو ہیں زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا، ایمان لانے والے لوگوں سے زیادہ ہدایت پر، سبیلا، جو ان کے اس کے راستے میں مان رہے زیادہ راہ راست پر۔ ٹھیک، ایک تو بات۔ اب آ جاتے ہیں جبت اور طاغوت کی طرف۔ جبت جو ہے وہ وہمی خیالی چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں، بے حقیقت، بے اصل چیزوں کہتے ہیں، شگن کو بھی کہتے ہیں، جادو کو بھی کہتے ہیں۔ جبت سے مراد سحر بھی ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ قوت ہے جو سرکش ہو اور بندگی کے حد سے باہر نکلے۔ طغا کا لفظ ہے نا، طغا سے ہے نا طاغوت، تو طغا جو ہے نا طغیانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دعا غین یا طغا، اردو میں بھی ہم طغیانی آ گئی، تو وہ جب مثلا پانی میں طغیانی آ گئی تو پانی کیا ہوا، اس نے بغاوت کر دی، بغاوت بھی اسی طرح کہ اس نے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہے، بھئی سمندر اس کی حد تھا، اس سے باہر نکلا ہے، طغیانی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو انسان جب اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو یہ بھی ایک طرح سے طاغوت ہی بن جاتا ہے، اور وہ طاغوت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بھی جب روکنے لگے تو وہ بھی طاغوت کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ تو طاغوت سرکش، شیطان کو طاغوت اس لیے کہا گیا، شیطان کو اس لیے طاغوت کہا گیا کیونکہ شیطان انسان کو اللہ کی بندگی سے روکتا ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا، آگے آئے گا اسی میں۔ اور طاغوت ہر وہ پھر کردار ہوا، ہر وہ قوت ہوئی جو یہ رول ادا کرے، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، بعض جو انسان ہے وہ شیطان کے معاونت کرنے والے بن جاتے ہیں، معاونین بن جاتے ہیں۔ تو اہل کتاب جو ہے یہ جبت اور طاغوت پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اور ان چیزوں کو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مزید اور کیا آتی ہے، بدشگونی آ جاتی ہے،
ہاتھ کی لکیروں، ہاررس کو، پتھروں سے شگون لینا. یہ بڑے سوال آتے ہیں، پتھروں سے شگون لینا. پتھر بھائی پتھر ہے، آرنامنٹ ہے. آپ کل کو کہیں گے سونے سے کوئی شگون لے لیں، کل کو آپ کہیں گے چاندی سے کوئی شگون لے لیں. یہ نہیں، یہ چیزیں آپ کی زندگی پہ اثر. نصیب جو ہے نا، نسب سے، نسب کا مطلب ہوتا ہے ٹو فکس اٹ. نسب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو فکس کر دیا. تو نصیب آپ کا فکس ہوا ہے. ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جتنا آپ کے نصیب میں ہے نا، رزق کے جو کچھ ہے وہ ایوری تھنگ از فکس. اور آپ کو صرف آزمائش اس بات کی ہے کہ اس کو آپ حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں. اگر آپ حلال طریقے سے لے لیتے ہیں وہ چیز، وہ رزق جو ہے، تو آپ کا اجر ہے اور آپ کی زندگی پرسکون ہے. اور اگر حرام سے لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے جو ہے نا، ہاں حدیث ایک سن لیں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی قوموں نے کیا تھا تم بھی قدم بہ قدم ان کے پیچھے کرو گے، اور اگر وہ کسی بل میں جا گھسیں تو تم بھی وہیں جا گھسو گے. کیوں؟ تاکہ ہمیں بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی خیر ملے گی. اور یہ آپ دیکھیں آج یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ان کی دیکھیں یہود کا کہہ کہ وہ طاغوت میں اور وہ شرک میں اور وہ ان چیزوں میں پڑ گئے تھے. آج مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑ گئے. آج مسلمان بھی یہ چیز کرتے ہیں اور وہ بھی کتاب سے یہ کام کرتے تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی جو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ رحمانی کام کرتے ہیں، رحمانی، یہ کیا چکر ہوتا ہے. اور نا بہت سے کہتے ہیں نہیں وہ کتاب سے کچھ نکالتے ہیں، فعال نکالتے ہیں. استغفر اللہ. بہت ساری چیزیں، بہت ساری بدعات، بہت ساری چیزیں معاشرے میں، جبت اور طاغوت کی اقسام ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں. ان سب سے بچنا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کتاب چھوڑ کر، وہ اپنی کتاب چھوڑ کر وہ ان چیزوں میں پڑ گئے. اور آج تم بھی ہے مسلمانوں، تم بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کر ان چیزوں میں پڑ گئے ہو. کتاب سے رہنمائی لینے کے بجائے آپ جو ہے ان چیزوں سے ڈرتے اور انہی چیزوں سے رہنمائی. آپ دیکھیں بہت پکے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں اس معاملے میں. شگون کے معاملے میں بلی آگے سے نکل گئی، ہم نہیں جائیں گے. دودھ پھٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے. یہ سب جبت اور طاغوت کی اقسام ہے. استغفر اللہ. اللہ سب کو ہو جائے. اور روح مقتات کا فریم بنا کر ہم رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اسی کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے حسد کے معاملات. جو اگلی آیت آ رہی ہے نا وہ حسد سے متعلق ہے. یحسدون، آیت نمبر 54 ذرا دیکھ لیں، کیونکہ میں اب سیکوینس وائز اس طرح سے پڑھ چلوں گی سلیکٹڈ اس میں، تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. یا یہ لوگ حسد کرتے، کون؟ یہود، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت عطا کی. اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ آل ابراہیم میں آپ دیکھیں کہ اسرائیلی شامل نہیں ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. تو اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یوسف، پھر داؤد، اور سلمان علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے. جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں حسد کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تو تمہیں پہلے بہت کچھ اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی اور نبوت بھی دی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت، اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ایسی کہ آپ دیکھیں ان کی بادشاہت جیسی کوئی بادشاہت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو باقاعدہ دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جیسی جو ہے بادشاہت کسی کو نہیں دینا. یاد ہے نا، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی سلطنت دے کہ جیسی سلطنت تو نے دنیا میں کسی اور کو نہ عطا کی. اور وہ دعا قبول ہوئی تھی. ملکن عظیمن سے وہ یہی مراد ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹیکنالوجی آپ کو یاد ہے، ان کے جو چرند پرند کی بولیاں جانتے تھے، مسخر ہوائیں، مسخر جنات، ان کے جو مسخر چونٹیوں تک کی بولیاں وہ جانتے تھے. تو ان کی جو تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے اسرائیلیوں کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آخر کیوں کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تم کیا حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ اچھا یہ کیوں کرتے تھے؟ حسد کی بنا پر. حسد کی بنا پر. آپ دیکھیے دین میں حسد، اور چیزوں میں بھی حسد بری چیز ہے، مگر اسپیشلی دین میں جو حسد ہوتا ہے نا وہ آپ کی دنیا کو بھی اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے.
یہود کے ساتھ یہی ہوا نا، ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دین میں حسد بہت زیادہ ہے، یعنی اور چیزوں میں تو ہے مگر ہمارے معاشرے میں دین میں حسد کتنی زیادہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا فرقہ ہے وہ صحیح ہے اور دوسرا فرقہ صحیح نہیں ہے، وہ جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کیوں بیٹھا ہے۔ اس کے پاس آپ دیکھیں یہ ابھی اتنی زیادہ ہی چلی تھی مولانا طارق جمیل کے اوپر، اتنا زیادہ لوگوں نے وہ کیا تھا، ان کی کوئی گاڑی واڑی تھی، یعنی کہ وہ جدی بجتی کہتے ہیں کہ وہ پیسے والے ہیں، وہ جاگیردار ہیں۔ تو یہ ایک میں صرف ایک اپنے معاشرے کا رویہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا معاشرہ کس انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی آپ ان کی وہی ان کا پرسنل میٹر ہے نا، آپ ان سے یا تو لیں ایکسپریشن لے لیں کہ ان کی کوئی بڑی گاڑی ہے وٹ ایور جو بھی، وہ کہہ رہے میری تھی ہی نہیں۔